الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ لوگوں میں ایک بحث چلتی رہتی ہے، اور خصوصاً محرم الحرام کے ایام میں، اور وہ بحث دو قبیلوں کے، دو خاندانوں کے تذکرے سے ہوتی ہے، ایک بنو ہاشم اور دوسرا بنو امیہ۔ تو آج اسی پر ہی تھوڑی سی بات ہوگی، کیونکہ جو بحثیں ہوتی ہیں تو ان میں بنو امیہ کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس خاندان کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بنو امیہ ہے کون اور بنو ہاشم کون ہے۔ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس کے آگے 10 خاندان مشہور ہوئے۔ قریش کے یہ سمجھے کہ 10 قبیلے تھے، یا 10 خاندان تھے، یا 10 گھرانے تھے، 10 شاخیں تھیں۔ ان 10 میں سے بہت پیچھے نہیں جاتے ہم، آپ کے لیے آسانی ہو، شارٹ ہی کر رہے ہیں۔ تو قریش کے ان 10 قبیلوں میں سے ایک قبیلے میں پیدا ہوئے عبد مناف، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے پردادا ہیں، عبد مناف۔ اور پھر عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، ایک کا نام مطلب ہے، ایک کا نام ہاشم ہے، ایک کا نام عبد شمس ہے، اور ایک کا نام نوفل ہے۔ نوفل، عبد شمس، ہاشم اور مطلب، یہ 4 بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ اور پھر ان میں سے جو مطلب ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے، وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح نوفل جو ہے ان کی اولاد وہ الگ ہو جاتی ہے۔ جو درمیان میں 2 ہیں، ایک ہاشم ہے اور ایک عبد شمس ہے، ان 2 پہ بات کرنی ہے۔ بڑے قبیلے یہ تھے، بڑے خاندان 2 یہ تھے مکہ مکرمہ کے۔ عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سے ان 2 بیٹوں کی اولاد جو ہے یہ بڑے مضبوط تھے، ایک ہاشم کی اولاد اور ایک عبد شمس کی اولاد۔ ہاشم جو ہے ان کا جو بیٹا ہے وہ ہے عبد المطلب۔ ہاشم تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت کے لیے شام کی طرف جا رہے تھے، مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ تو مدینہ منورہ میں بنو نجار قبیلہ ہے، اس قبیلے میں ہاشم نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد 1 مہینہ 1.5 مہینہ وہاں پہ رہے، اس کے بعد بیوی کو وہیں چھوڑا اور اسے بتایا کہ میں تو تجارت کے لیے جا رہا ہوں ملک شام کی طرف، وہاں خرید و فروخت کرنی ہے، جب وہاں سے واپسی پہ آؤں گا تو پھر تمہیں اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے جاؤں گا۔ چنانچہ یہ ہاشم تجارت کے سفر پہ چلے گئے، اور اللہ کی شان یہ کہ اسے تجارتی سفر میں فوت ہو گئے، واپس مدینے تک بھی نہیں پہنچے، ان کی وفات ہو گئی۔ پیچھے جو وہ بیوی چھوڑ گئے تھے، اب بیوہ تھی، اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام رکھا گیا شیبہ، اور اس لیے کہ پیدائش کے وقت سے ہی ان کے سر کے بالوں میں سے چند بال سفید تھے، اسی سفیدی کی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ وہ بچہ بغیر باپ کے بڑا ہوا، کھیلنے کودنے کے قابل ہوا۔ تو ایک دن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یا تیر اندازی کر رہا تھا بچوں کے ساتھ، اور نشانہ لگا رہا تھا، اور بچوں سے فخر میں کہتا ہے کہ جانتے ہو میں کون ہوں، میں قریش کے سردار کا بیٹا ہوں۔ تو وہاں پر مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے، ایک شخص نے یہ جملہ سن لیا،
اس نے کہا یہ مکہ کے قریش کے سردار کا بیٹا یہاں کہاں سے آ گیا؟ اور پھر اس کو خیال آیا کہ ہاشم نے یہاں پر نکاح کیا تھا اور پھر وہ تجارت پر چلے گئے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی، تو یہ اسی کا بیٹا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور اس نے آ کر اس ہاشم کے بھائی جس کا نام مطلب تھا، پہلے بتایا نا ہاشم کے عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، ہاشم، مطلب، نوفل اور ابن شمس عبد شمس۔ تو اب وہ آیا جب واپس شخص، تو اس نے آ کر مطلب سے کہا کہ بھائی تم اپنے بھتیجے کی خبر کیوں نہیں لیتے؟ تمہارے بھائی ہاشم تھے، اس کی نشانی ہے تمہارے بھائی کی، وہ بچہ پیدا ہوا تھا، ہاشم بھائی تمہارا فوت ہو گیا ہے، اپنے بھتیجے کو لے آؤ، میں نے ایسا ایسا واقعہ دیکھا ہے اور شکل سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آپ کے خاندان کا ہے۔ چنانچہ مطلب مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے، مدینہ منورہ پہنچے اور جا کر وہاں درخواست کی کہ یہ بچہ ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ ہاشم میرا بھائی تھا، میرا بھتیجا ہے، تو لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے، بچے کو ہم لے جائیں گے۔ تو وہ دینے پر راضی نہیں ہو رہے تھے، تو مطلب نے کہا کہ دیکھو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، تربیت بھی کروں گا اس کی اچھے طریقے سے، خیال بھی رکھوں گا اور اپنے بعد سردار اسی کو بناؤں گا، یہ میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بچے کو اونٹ پر بٹھا کر مدینہ منورہ سے چلے مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ جب وہاں پر پہنچے، نام بچے کا شیبہ تھا، جب وہاں پر پہنچے لوگوں نے دیکھا وہ مطلب تو بڑا اچھا غلام لے کر آئے ہیں۔ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا، لڑکے بکا کرتے تھے، تو جسی کے ہاتھ جوان لڑکا مضبوط کوئی لگ جاتا تھا وہ خوش ہوتا تھا، کیونکہ کام کاج زیادہ کر سکتے ہیں بڑی عمر کے افراد کی نسبت جوان۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب تو غلام لے کر آئے ہیں، تو لہٰذا ان کو نام تو نہیں آتا تھا، تو وہ کہنے لگے یہ عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ بھئی میرا غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، مدینہ سے لے کر آیا ہوں، لیکن وہ عبد المطلب کا نام ایسا پکا کہ آج تک لوگ انہیں عبد المطلب کے نام سے ہی جانتے ہیں، اور یہ عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ تو پھر عبد المطلب کی جو اولاد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ حضرت عبداللہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ باقی ان کے بیٹوں میں سے عباس بھی ہیں، اور ان کے بیٹوں میں سے حمزہ بھی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ہیں، حمزہ ہیں۔ اسی طرح ایک چچا آپ کے حارث بھی تھے، اور ایک چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب بھی ہیں، جو سورت پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب، یہ وہ ابو لہب آپ کا چچا ہے۔ تو 12 چچا تھے آپ کے، یا 11 تھے۔ تو آپ کے والد عبداللہ وہ بھی شادی کرنے کے کچھ عرصے بعد وہ تجارت کے لیے جاتے ہیں، ان کی وفات بھی مدینے میں ہو جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ تو اب یہ ہاشم کی جو اولاد ہے، یعنی عبد المطلب ہے، یا حمزہ ہے، یا حضرت عباس ہیں، یا ابو لہب ہے، یہ سارے بنو ہاشم ہیں، ان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ یعنی ہاشم کی جو اولاد آگے چلی ہے عبد المطلب کی نسبت سے، تو وہ ساری کی ساری بنو ہاشم کہلاتی ہے۔ اور عبد مناف کی جو دوسرا بیٹا تھا عبد شمس، عبد شمس کے 2 بیٹے ہوئے ہیں، ایک بیٹے کا نام امیہ تھا اور ایک بیٹے کا نام ربیعہ تھا، امیہ اور ربیعہ۔ امیہ جو تھا اس کے آگے جو نسل چلی تو امیہ کے 2 بیٹے حرب اور ابو العاص ہیں، یہ امیہ کے بیٹے ہیں، حرب اور ابو العاص۔ اور پھر حرب کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے صخر، صاد کے ساتھ صخر، یہ صخر حرب کا بیٹا ہے، اور حرب جو ہے وہ امیہ کا بیٹا ہے، امیہ عبد مناف کا بیٹا ہے۔ یہ صخر جو ہے، صخر بن حرب، یہ صخر وہی ہیں جن کو ابو سفیان کہتے ہیں، صخر نام ہے ان کا، ابو سفیان ان کی کنیت ہے، ان کو صخر کہا جاتا ہے، حرب ان کے والد کا نام ہے۔ اور دوسرا جو بیٹا تھا عبد شمس کا ربیعہ، 2 بیٹے تھے نا عبد شمس کے، ایک امیہ اور دوسرا ربیعہ۔ امیہ میں سے تو حرب ہوا، حرب سے پھر صخر ہوا، صخر یعنی ابو سفیان، اور پھر آگے حضرت امیر معاویہ، اور آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جو بیٹا تھا عبد شمس کا وہ تھا ربیعہ۔ ربیعہ کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید،
یہ تینوں کے تینوں بدر کے میدان میں مارے گئے۔ عتبہ، شیبہ، ولید کا بیٹا اسلام کا جرنیل ہے خالد بن ولید، اور عتبہ کا بیٹا جلیل القدر صحابی ہے حذیفہ۔ تو اب یہ جو اولاد آ رہی ہے امیہ کی، جو اولاد ہے اس کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ امیہ کی اولاد میں کون ہے؟ حرب ہے، حرب کا بیٹا صخر ہے جس کو سفیان کہا جاتا ہے، اور پھر جو امیہ کا دوسرا بیٹا ہے ابو العاص کی پھر آگے تین بیٹے ہیں، حکم، مروان اور عفان۔ یہ تین بیٹے ہیں، عفان، مروان اور حکم، اور یہ جو عفان ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ امیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ خاندان بنو امیہ خاندان کہلاتا ہے۔ پیچھے سے دادا ایک ہے، یعنی عبد مناف سے چلے ہیں، عبد مناف کا بیٹا ہاشم، اور جب ان سے اور آگے چلی ہے اولاد تو وہ ہاشمی کہلائی ہے۔ اس طرح عبد مناف کا بیٹا عبد شمس ہے، عبد شمس کا بیٹا امیہ ہے۔ اب جو امیہ سے آگے نسل چلی ہے وہ سارے بنو امیہ کہلائے ہیں۔ اب یہ مکہ میں رہنے والے ہیں، قریشی ہیں دونوں، پیچھے سے دادا ایک ہے، رہتے اکٹھے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اب کہا جاتا ہے کہ ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، ان کی آپس میں نفرتیں اور کدورتیں پائی جاتی تھیں شروع سے۔ یہ ایک بات ذہن میں بٹھائی جاتی ہے، تو اس کو بھی سمجھیں۔ مکہ مکرمہ میں ان قبیلوں نے کچھ کام تقسیم کیے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے بیت اللہ کا متولی ہونا، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، جس کا قرآن حکیم میں تذکرہ ہے، سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، مسجد الحرام کی جو عمارت ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، ایک یہ خدمت تھی، یعنی مذہبی خدمت۔ یہ آئی تھی بنو ہاشم کے حصے میں۔ جو بنو ہاشم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، یہ متولی تھے بیت اللہ کے، یہ حرم کے متولی تھے۔ حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کی سہولیات کا خیال رکھنا، یہ کام ان کے ذمہ تھا۔ اور جو بنو امیہ تھے وہ جسمانی طور پر مضبوط تھے، لہٰذا سپہ سالاری جو تھی قریش کی وہ بنو امیہ کے پاس تھی۔ پورے مکے کے جو قبیلے آباد تھے ان میں سے مذہبی گھرانہ بنو ہاشم کا تھا، اور سپہ سالاری جو تھی وہ بنو ہاشم کے پاس، بنو امیہ کے پاس تھی، وہ سپہ سالار تھی۔ اب ان کے اندر لڑائی کیسے ہوتی تھی؟ لڑائی اصل میں یہ ہوتی تھی، اختلاف ہوتا تھا، لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھار لڑائی بھی ہو جاتی تھی اسی اختلاف پر، اصل اختلاف ہوتا تھا۔ اور وہ اختلاف کیا؟ مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہ مقابلہ ہوتا تھا۔ انہوں نے 100 حاجیوں کو کھانا کھلایا ہے تو میں 150 کو کھلاؤں گا، انہوں نے اتنے ڈرم شربت بنایا تو میں پورے تالاب کو میٹھا کر دوں گا۔ یہ مقابلہ ہوتا تھا آپس میں۔ یہ اگر نیکی کا یہ کام کرتے ہیں تو میں ان سے ڈبل کروں گا، یہ اگر 5 مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں تو میں 10 کو دوں گا۔ یہ مقابلے ہوتے تھے ان کے آپس میں، مسابقت جسے کہا جاتا ہے، مقابلہ ہوتا تھا ان کا آپس میں، خیر کے کاموں میں ہوتا تھا مقابلہ، شر میں نہیں، خیر کے کاموں میں آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ ہم ان سے آگے نکلیں گے، وہ کہتے تھے کہ ہم ان سے آگے نکلیں گے۔ بس ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں یقینی بات ہے پھر کبھی کبھار جھگڑے تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے، لڑائی تک بھی نوبت پہنچتی ہے، لیکن تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کبھی انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کبھی مکہ کی گلیاں سرخ ہوئی ان کے خون سے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سپہ سالاری بنو امیہ کے پاس تھی اور دینی قیادت وہ بنو ہاشم کے پاس تھی، لیکن ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوا کرتی تھیں، رشتے بھی آپس میں ہوا کرتے تھے۔ لمبے چوڑی تفصیل ہے لیکن اس میں نہیں جاتا میں، اور نہیں آپ یاد رکھ سکیں گے۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ کا نکاح فرمایا حضرت عثمان کے ساتھ، اور پھر دوسرا نکاح ام کلثوم کا ہوا تو وہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ، اور عثمان کس قبیلے سے ہیں؟ بنو امیہ سے ہیں۔ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ یاد ہوگا نا کہ عبد شمس کا بیٹا ربیہ کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک عفان ہے، عفان کا بیٹا عثمان ہے۔ تو یہ جو ہے بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔
تو 2 بیٹیاں آپ نے ان کو دیں، آپس میں رشتے ناتے، اور باقی رشتے بھی تھے، اس سے پہلے بھی رشتے ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی رشتے چلتے رہے ہیں۔ بلکہ ابو لہب جو تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، مسلمان نہیں ہوا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو ابو لہب جو تھا تو بنو ہاشم سے اس کا تعلق ہے، ہاشمی ہے۔ تو اس کی جو بیوی تھی ام جمیل جسے کہا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کا تذکرہ بھی ہے، وہ بھی کافرہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتی تھی، چچی تھی آپ کی۔ تو یہ ابو لہب جو ہے یہ بنو ہاشم میں سے ہے، اور اس کو جو بیوی ہے اب ام جمیل یہ بنو امیہ میں سے ہے، ابو سفیان کی بہن ہے جو اس کے نکاح میں آئی تھی۔ تو یہ پہلے بھی ان کے آپس میں رشتے ہوا کرتے تھے، اسلام کے بعد بھی ان کے آپس میں رشتے ہوئے ہیں۔ پھر جب اسلام میں داخل ہوئے تو اب ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ابو سفیان جو ہے فتح مکہ کے موقع پر اس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ سپہ سالاری ان کے پاس تھی اور ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، اور ایک موقع پر ان کے ایک سردار نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ مقابلہ ان کے ساتھ کرتے رہے، بنو ہاشم کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ رہا، جو کام یہ کرتے تھے ہم ان سے زیادہ کرتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ بنا ان میں نبی آ گئے، اب ہم نبی تو بنا نہیں سکتے، لہذا مقابلہ کیسے کریں؟ تو مخالفت کے ذریعے کریں گے، مخالف بن کر مقابلہ کریں گے، یہ صورت باقی رہ گئی ہے۔ تو مقابلہ تھا ان کا آپس میں، اور ابو سفیان کے پاس قیادت تھی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ ابو جہل جو تھا کیا وہ قائد نہیں تھا؟ تو مکہ مکرمہ میں بہت سارے قبیلے تھے، لیکن سپہ سالاری کا جو وہ تھا عہدہ تھا وہ بنو امیہ کے پاس تھا۔ ابو جہل بنو امیہ میں سے نہیں ہے، مختلف قومیں تھیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو خاندان تھا وہ تیم خاندان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا وہ بنو عدی کہلاتے تھے، بنو عدی خاندان، ان کا تعلق ان کے ساتھ تھا، نہ بنو امیہ ہے اور نہ ہی بنو ہاشم میں سے ہے۔ تو ابو جہل جو تھا وہ ایک طاقتور شخص تھا، مالدار شخص تھا، سردار تھا، اور غزوہ بدر کے موقع پر قیادت اس کی اس لیے تھی، پوری قیادت نہیں تھی اس کی، کیونکہ اصل تو ابو سفیان تھے، سپہ سالار ابو سفیان تھے، لیکن اس موقع پر ابو سفیان تو چونکہ سفر پہ گئے ہوئے تھے قافلہ لے کر، اور ان کے قافلے کو بچانے کے لیے تو یہ باہر نکلے تھے اور جنگ ہوئی تھی، وہ تو تھے نہیں یہاں پر، تو اس لیے جب ابو سفیان موجود نہیں تھا تو پھر ان کے چچا زاد جو تھے عتبہ، جو 3 بھائی تھے عتبہ، شیبہ اور ولید، تو عتبہ جو تھا اس کو سردار بنایا گیا کہ ابو سفیان ہے نہیں لہذا تم قیادت کرو، تو وہ آگے بڑھا، اس نے ابو جہل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو اس طریقے سے آدھی قیادت عتبہ کے پاس تھی، آدھی قیادت ابو جہل کے پاس تھی، ورنہ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ابو سفیان خود قیادت کرتا رہا ہے۔ تو بہرطور اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان اور یہ لوگ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، لہٰذا ان کا ایمان جو ہے نا وہ معاذ اللہ معتبر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ اعتراض کرنے والے اعتراض تو کریں نا، لیکن پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیا کریں نا، کہ وہ بات نہ کہہ دوں کہ میں خود پھنس جاؤں۔ ایسی بات تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ بندہ بعد میں پھر خود اپنے پاس جواب نہ ہو۔ دیکھیں کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام انہوں نے قبول کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اور دیکھتے ہیں بنو ہاشم کو۔ بنو ہاشم میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے، ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، جعفر، عقیل اور علی، یہ 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے۔ طالب بیٹا تھا، اس کی نسبت سے ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ اس طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ طالب غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے، تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا، بچپن میں، لڑکپن میں، اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں حضرت جعفر، انہوں نے بھی اسلام شروع میں قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر مہاجر بنے تھے، حبشہ تشریف لے گئے تھے، اور حبشہ سے واپس اس موقع پر آئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
خیبر میں موجود تھے، غزوہ خیبر کے موقع پر وہاں تشریف لائے تھے، اس وقت ہجرت سے واپس آئے تھے۔ پھر اس سے اگلے سال غزوہ موتا کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمان دی تھی، فوج کی سپہ سالار بنایا تھا، اور اس غزوے کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے، اور پھر ان کو لقب دیا گیا تھا طیار کا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ جعفر طیار کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا فرمائے، جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، وہ ان پروں کے ذریعے سے جنت میں اڑتا پھرتا ہے، تو اس لیے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ تو حضرت جعفر مسلمان ہو گئے تھے شروع میں، حضرت علی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھے بھائی ان کے ہیں عقیل۔ حضرت حسین نے جس مسلم کو بھیجا تھا پہلے کربلا اپنا کوفے کی طرف حالات معلوم کرنے کے لیے، مسلم کو، وہ اسی چچا عقیل کا بیٹا ہے، مسلم بن عقیل اسے کہتے ہیں۔ تو یہ عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں۔ تو یہ جو عقیل تھے، انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ اب اگر ان پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا دو گے؟ پھر میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ خود پھنس جائے بات۔ اگر ان پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے تھے، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ واپس چلیں گے یا یہاں پر قیام کریں گے، مکہ میں ٹھہریں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا عقیل نے چھوڑا ہی کیا ہے کہ میں یہاں پہ رہوں۔ ان کا مکان وغیرہ سب کچھ حضرت عقیل لے گئے تھے، کچھ نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے۔ حضرت عقیل صحابی ہیں۔ تو ہمارے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حالت میں بیٹھ گیا، وہ صحابی ہے اور تنقید سے مبرہ ہے۔ وہ صحابی ہے، اور صحابیت کا مقام بہت بلند ہے، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اس طرف، اس مقام تک ہمارے عقل کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمارے تصور کی رسائی ہے۔ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ چلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، بنو تیم قبیلے سے تعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، بنو عدی قبیلے سے تعلق ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان تشریف لائے تو ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے، 12 سال حکمرانی انہوں نے کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو، جو کہ خاندان بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، ان کو شام کا گورنر بنا دیا تھا۔ تو حضرت عثمان آئے تو ان کے دور میں بھی وہ بدستور گورنر رہے۔ 8 سال حضرت عمر کے دور خلافت کیے اور 12 سال حضرت عثمان کی دور خلافت، یعنی 20 سال تک وہ گورنر رہے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تخت خلافت پہ آئے، خلیفہ راشد ہیں چوتھے۔ تو اس موقع پر آپس میں اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف بھی تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے معاملے پر اختلاف ہوا، اور حضرت امیر معاویہ یہ کہتے تھے کہ فوراً ان کو گرفتار کیا جائے، قصاص لیا جائے، اس لیے کہ اس کی بیعت بہت پہلے ہم کر چکے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پتہ چلا تھا کہ عثمان شہید کر دیے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی 1400 صحابہ سے کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ سب نے بیعت کر لی تھی۔ اللہ نے اس موقع پر فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضامندی کے سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمائے تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کا بھی ذکر آیا تھا۔ تو وہ بیعت تو اس وقت لی گئی تھی، عثمان تو کئی سال بعد شہید ہوئے ہیں، لہذا بیعت ہم کر چکے ہیں، پہلے ان کا قصاص لیا جائے۔ اور حضرت علی فرماتے تھے کہ فی الحال حالات ایسے نہیں ہیں، فی الحال ایسا موقع نہیں ہے، حالات خراب ہیں، فوری طور پر یہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ اختلاف کی وجہ بنی تھی، اور اس کے بعد پھر سازشی لوگ تو ہوتے ہیں، اس کو ایسا بھڑکایا کہ پھر 2 بہت بڑی جنگیں آپس میں ہوئیں، کافی نقصان ہوا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل امت کو یکجا رکھنے کے لیے، یہ بات یہاں پر عرض کر دوں کہ ہم تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی صحابی نے کوئی غلطی بھی اگر کہیں پر کی ہے تو وہ غلطی بھی نیک نیتی کی بنیاد پر ہی ہوئی ہے۔ ان کے دل صاف تھے، ان کے قلوب صاف تھے، جن کا امتحان اللہ لے چکے ہیں، جن کے اندر ایمان اللہ کے نبی راسخ کر چکے ہیں، تو ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ان کی اجتہادی غلطی تھی، نیت ان کی ٹھیک اور درست تھی، لیکن آگے وہ ویسا نہ ہوا جیسا وہ چاہتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے قبل یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہا جاتا ہے کہ یزید شرابی تھا، بدکار تھا، بد کردار تھا، بہت کچھ کہا جاتا ہے، تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں اتنی بات کہوں گا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نامزد کر رہے تھے، اس وقت تک یزید کا کوئی فسق یا اللہ کی نافرمانی یا اس قسم کی کوئی بات نہ امت کے سامنے آئی تھی اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ کے سامنے آئی تھی۔ اگر ایسے ہوا ہوتا تو کبھی بھی امیر معاویہ اپنے بعد اس کو نامزد نہ کرتے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم جہاں رشتہ کرتے ہیں، آپ حضرات سارے بیٹھے ہیں، بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہیں، بیٹی کا رشتہ آ جائے تو کتنی چھان بین کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہوئے کتنی چھان بین، تھوڑا سا بھی پتہ چل جائے نا کہ بندہ سرائکی میں کہتے ہیں نا تھڑکو بڑکو، تھوڑا سا بھی ہو نا رشتہ کوئی نہیں کرتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کی عمر زیادہ ہے، عمر بڑی ہے، اس کا کام نہیں ہے، اس کی نوکری نہیں ہے، اس کا فلاں نہیں ہے، ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ بیٹیاں اٹھا کر ایسے دے دیتے تھے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی کے ایک بھائی کون تھے؟ حضرت جعفر جو شہید ہوئے، جعفر طیار، ان کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر۔ عبداللہ بن جعفر یہ بیٹا ہے حضرت جعفر کا، تو یہ عبداللہ حضرت حسین کا کیا ہوا؟ چچا زاد بھائی ہوا، حضرت علی کا بھتیجا ہے عبداللہ بن جعفر۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہ عبداللہ بن جعفر جو ہے، اس نے ایک نکاح کیا تھا، وہاں پر تو کئی شادیوں کی اجازت تھی نا، کئی شادیاں ہوا کرتی تھی، کئی بیویاں ہوا کرتی تھی۔ آج کل تو نہیں ہے رواج، گھر میں نام لینا بھی جرم ہے، کچھ نام لے کر دکھائے، پھر سونا اس کو یا بیٹھک میں پڑے گا، اور بیٹھک نہیں ہے تو پھر دوست کی بیٹھک میں، کھانا وغیرہ نہیں ملے گا گھر میں، کپڑے بھی خود دھونے پڑیں گے۔ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا، تو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ عبداللہ بن جعفر جو ہیں، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ، چچا زاد ہیں آپس میں۔ حضرت حسین حضرت حسن کی بہن ہے حضرت زینب، اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بیٹی ہیں۔ ان کا نکاح ہوا اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ، اور ان سے 3 بیٹے بھی ہوئے تھے۔ ایک کا نام عون تھا، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام معاویہ تھا۔ اگر معاویہ کے ساتھ دشمنی ہوتی تو بیٹوں کے نام رکھتے۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا، حضرت زینب نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا، اور یہ تینوں کربلا میں شہید بھی ہوئے، ان کا تذکرہ نہیں آتا۔ حضرت زینب کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے۔ تو یہ زینب جو ہیں، ان کا نکاح ہوا تھا عبداللہ بن جعفر کے ساتھ۔ عبداللہ بن جعفر کی اس کے علاوہ بھی شادیاں تھیں، تو ایک بیوی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کی بیٹیاں اور بھی تھیں، ایک بیٹی جس کا نام ام محمد ہے۔ یہ کس کی بیٹی ہیں؟ عبداللہ بن جعفر کی، حضرت جعفر کی پوتی ہیں، حضرت علی کے بھتیجے کی بیٹی ہیں، اور حضرت زینب کی سوتیلی بیٹی ہیں۔ یہ پیدا ہوئی ام محمد۔ جب بڑی ہوئی تو امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے ان سے رشتہ مانگ لیا۔ اب میرا عقل یہاں پہ گھوم جاتا ہے کہ اگر یہ ساری خرابیاں تھیں یزید کے اندر، تو عبداللہ بن جعفر جیسی شخصیت اپنی بیٹی اٹھا کر ایک شرابی زانی کو کیسے دے رہے تھے؟ آپ کی عقل مانے تو مانے، میری عقل نہیں مانتی۔ تو اتنی بات یہاں پر کہنی پڑتی ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر یہ خرابیاں نہیں تھیں، اس کے اندر اگر چھپی ہوئی تھیں جرائم تھے تو ہوں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب وہ خلافت پہ آیا تو تب کھل کر سامنے آیا۔ اس وقت اس کا فسق ظاہر ہوا، اس وقت اس کی باتیں اور خامیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، پھر پتہ چلا کہ اندر سے کیا تھا۔ پہلے کچھ نہیں معلوم تھا۔ اگر پہلے معلوم ہوتا، نہ عبداللہ بن جعفر اپنی بیٹی رشتے میں دیتے، نہ حضرت امیر معاویہ خلافت کے لیے اس کا انتخاب کرتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کیا، ان کے بعد وہ خلیفہ بنے، اس سے غلطیاں ہوئیں، واقعہ کربلا رونما ہوا،
مدینہ منورہ میں حرہ کا مشہور واقعہ پیش آیا. یزید کے بڑے بڑے جرائم ہیں جو اس سے ہوئے ہیں اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یزید 2-3 سال ہی رہا, موت واقع ہو گئی. اس کے بعد اس کا بیٹا, اس کا نام معاویہ, باپ کا نام بھی معاویہ, امیر معاویہ, بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا یزید نے. تو معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی جانے لگی تو معاویہ بن یزید انکار کرنے لگے کہ جو گند مچایا ہے, جو نقصان ہوا ہے, یعنی اپنے باپ کی طرف اشارہ تھا, یزید کی طرف, اس نے جو کچھ کیا ہے میں یہ ساری ذمہ داریاں گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا, میں خلافت قبول نہیں کرتا. اس نے قبول نہیں کی. اس کے بعد خلافت صخر کی اولاد, صخر کون؟ ابو سفیان, ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ, ان کے بیٹے یزید, اس کا بیٹا معاویہ, بس یہاں پر آ کر خلافت رک گئی. ملوکیت کہیں, خلافت کہیں, بادشاہت کہیں, یہاں پہ ختم ہو گئی. اب یہ بادشاہت منتقل ہو گئی دوسری طرف. بنو امیہ کا جو دوسرا بیٹا تھا نا مروان, اس کی اولاد کی طرف چلی گئی. بنو امیہ کے کل 14 بادشاہ گزرے ہیں. بنو امیہ کے کل بادشاہ 14 میں سے 3 جو ہیں وہ ابو سفیان کی اولاد ہیں, باقی 11 جو ہیں مروان کی اولاد ہیں. یہ عمر بن عبدالعزیز ہو گئے رحمہ اللہ تعالی, عبد الملک ہو گئے, ہشام ہوئے, ولید ہوئے, پھر وہاں ایک اور یزید آیا, پھر وہاں پر ایک ابراہیم آیا. یہ جتنے بھی آئے ہیں نا بادشاہ بنو امیہ کے, یہ سارے کے سارے مروان کی اولاد ہیں, امیر معاویہ کی اولاد نہیں ہے. بس یہاں 3 پر مکمل ہو گیا تھا. اور یہ تقریباً چلا ہے 132 ہجری تک, یہ ان کی بادشاہت چلتی رہی ہے. سن 61 ہجری میں یا 60 ہجری میں واقعہ ہوا ہے حضرت حسین کی شہادت کا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے 132 ہجری تک. اور پھر 132 ہجری میں بنو عباس غالب آئے, انہوں نے قبضہ کر لیا. اور پھر انہوں نے تو آتے ہی چونکہ قبضہ کیا تھا تو انہوں نے تو آتے ہی جو ہے ایک ایک بچہ بنو امیہ کا پکڑ کے قتل کیا تھا, اور ان کی قبروں کو بھی کھودا. اور جب قبروں کو کھود رہے تھے تو ہشام بن عبد الملک کی قبر میں سے ان کی لاش پوری سالم نکل آئی. تو اس پوری سالم لاش کا بھی حیا نہیں کیا گیا, اس کو بھی کوڑے مارے گئے. تو اب یہاں پر ہماری تاریخ جو بنی ہے یا بدلی ہے, کیونکہ ان کا دور تو رہا بنو امیہ کا 132 ہجری تک. اگر حضرت امیر معاویہ کے بعد سے حساب کریں تو یہ تقریباً 70-72 سال بنتے ہیں. 72 سال کا دور رہا ہے ان بادشاہوں کا. اور بنو عباس کی جو حکومت ہے وہ 524 سال چلی ہے. 524 سال تک بنو عباس برسر اقتدار رہے ہیں, بہت بڑی حکومت رہی ہے ان کی. تو اب جو قابض ہو کر آئیں گے تو وہ کیا خیال ہے, اپنے سے پہلے لوگوں کی وہ خوبیاں بیان کریں گے یا خامیاں بیان کریں گے؟ شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں نا, اس سے پہلے عمران خان تھا, تو اب شہباز شریف عمران خان کی خوبیاں بیان کرے گا یا خامیاں بیان کرے گا؟ تو خامیاں ہی بیان کرے گا نا. اب شہباز شریف کے جانے کے بعد اور وزیر اعظم کوئی بنتا ہے تو وہ شہباز شریف کی خوبیاں بیان کرے گا یا خامیاں بیان کرے گا؟ وہ تو خامیاں بیان کرے گا. تو بنو امیہ کے بعد جو بنو عباس آتی ہیں اور 500 سال تک حکومت کرتی ہیں اور تاریخیں مرتب ہوتی ہیں, تاریخیں لکھی جاتی ہیں, تو اس میں خوبیاں بیان کی جائیں گی یا ان کی خامیاں بیان کی جائیں گی؟ وہ تو خامیاں بیان کریں گے. تو اس لیے تاریخ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے, ان کے لیے معیار جو ہمارے پاس پیمانہ ہے وہ قرآن ہے یا پھر حدیث ہے. اس پیمانے پر دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام کو. ہاں جو بعد والے آئے ہیں, یزید ہو گیا یا اس کے بعد والے, یہ تاریخ کا حصہ ہیں, ان کا ذکر قرآن و حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا. جو مورخ لکھے گا اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق لکھے گا. کوئی اس کو رضی اللہ عنہ لکھ رہا ہے اور کوئی اس کو لعنت اللہ علیہ لکھ رہا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق کہے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید اچھا آدمی تھا, نیک آدمی تھا, دیندار آدمی تھا, یہ نہیں کہتے ہم, کیونکہ ان کے فسق پر, اس کی نافرمانی پر علماء بہت کچھ لکھ چکے ہیں. لیکن ہم گالیاں بھی نہیں دیتے کہ ہمارا مذہب میں گالیاں دینا سکھاتا ہی نہیں ہے. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں اور اپنے کیے کی سزا ہوگی, جزا ہوگی, وہاں پر حاصل کریں گے, اور بلکہ حاصل کر چکے ہوں گے. تو بہر طور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنو امیہ خاندان ہے, بنو ہاشم خاندان ہے,
ان دو کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، واقعات ہوئے ہیں، ان کے درمیان لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، واقعات ہو گئے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد ان خاندانوں کے آپس میں رشتہ داریاں اور تعلق داریاں پہلے بھی تھیں، بعد میں بھی رہی ہیں۔ اندر کے حالات ہم نہیں جانتے کیا تھے، اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپس میں اختلاف ہے، جنگیں تک ہو رہی ہیں، اور حضرت علی کا اپنا سگا بھائی حضرت عقیل وہ حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے ہیں، وہاں پہ قیام بھی وہیں پہ ہے، ٹھہرے ہوئے وہیں پہ ہیں۔ عقیل جو ہے یہ دمشق میں تھے امیر معاویہ کے پاس، اور وہیں پر فوت ہوئے ہیں، دمشق میں ان کی قبر ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی یزید کی بیوی ہے، یزید کے گھر میں ہے، اور رشتے بھی تھے۔ تو جب یہ واقعہ کربلا ہو چکا، ختم ہو گیا واقعہ، اور یہ جو خاندان کے افراد خواتین بچی تھیں یا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کو جب لے جایا گیا دمشق، تو وہاں پر جتنے دن قیام کرنا تھا انہوں نے قیام کیا۔ اس کے بعد پوچھا گیا، ہاں بھائی واپس مدینے جانا چاہتے ہو، کون کون جائے گا؟ تیار ہو گئے۔ تو حضرت زینب جو حضرت حسین کی سگی بہن ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت حسین کی سگی بہن ہے، کربلا کے سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہیں، انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، اور وہ یزید کے گھر میں ٹھہری رہیں، وہیں پر قیام رہا، اور بعد میں ان کی وہیں پر وفات ہوئی، اور جہاں پر بنو امیہ کی قبریں ہیں ان کے بیچ میں حضرت زینب کی قبر ہے۔ اب ان چیزوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو اس لیے جب یہ آپ کو سمجھ سے بالا ہے تو پھر زبان کو بھی خاموش رکھنا چاہیے۔ جس کام میں، جس عمل میں ہمارے ہاتھ ملوث نہیں ہیں، اپنی زبانوں کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے حضرت زینب کا مقام تو بہت بلند ہے، حضرت حسین کا مقام تو بہت بلند ہے، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ صحابیت کا مقام ایک طرف ہے، اور دوسری طرف ساتھ اہل بیت ہونے کا شرف اور سعادت بھی ان کو حاصل ہے۔ ان کا مقابلہ تو نہ یزید کر سکتا ہے اور نہ یزید کی پوری نسل کر سکتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کسی اہل بیت کے فرد کا۔ ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن اس آڑ میں ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور پھر ایک کی وجہ سے ہم سب کو مجرم قرار دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بنو ہاشم بھی خاندان ہے اور بنو امیہ بھی خاندان ہے، یہ دو خاندانوں کے نام ہیں، ایک دادے کی اولاد ہیں، اختلاف بھی ان کا رہا ہے آپس کے اندر، رشتہ داریاں بھی ان کی ہیں، رشتے پہلے بھی ہوتے رہے، رشتے بعد کے اندر بھی ہوتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے اہل ایمان کی نفرتوں اور کدورتوں کو نکال کر اہل ایمان اور خصوصاً صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں داخل